اللہ 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 اللہ۔ آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کتاب التوحید کا ایک اہم باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اس باب کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت کے تذکرے کے بعد اس کو کیوں ذکر کیا، اس کے 4 اسباب ہم نے بیان کیے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بتایا تھا کہ اس باب کا کتاب التوحید سے یعنی توحید کے چیپٹر سے کیا تعلق ہے، اس کا تذکرہ بھی ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اب اس کے بعد درس کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں وہ یہ ہے کہ ہدایت کے اقسام کتنے ہیں، یا ہدایت کتنی طرح کی ہے دنیا کے اندر، یا وہ ہدایت جو دنیا کے اندر ہوتی ہے اور وہ ہدایت جو دنیا کے اندر تو ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق دین سے ہے، اور ایک ہدایت جو دنیا کے اندر ہے اور اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہدایت جیسے کہ علماء نے بیان کیا ہے، ہدایت کی کل کتنے قسمیں ہیں؟ گزشتہ درس میں 4 قسمیں۔ پہلی قسم دیکھیے، کہتے ہیں کہ عام ہدایت، سارے مخلوقات کو شامل ہدایت، یہ ہدایت اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہے مخلوقات کے لیے کہ دنیا کی اس زندگی میں کون سی چیز ان کے لیے نفع بخش ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ہدایت مخلوقات کے اندر کی ہے۔ کھانے اور پینے میں اگر انسان کھائے پیے گا نہیں تو مر جائے گا، لہذا کھانا پینا ضروری ہے۔ جس طرح سے انسان اسی طرح سے جانور بھی، اگر کھانا پینا چھوڑ دیں تو وہ لوگ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، ان کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس کے جانب ہدایت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس ہدایت کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی جب فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے پوچھا کہ کون ہے رب؟ تو کہا قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا پروردگار یا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر اس کی ہدایت فرمائی۔ ہدایت کس چیز کی جانب فرمائی؟ کہ دنیا میں کون سی چیز اس کے لیے نفع بخش ہے، کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی جانب اس کی ہدایت فرما دی۔ اسی طرح سے طرح طرح کے مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، اور ہر مخلوق کے زندگی گزارنے کا، روئے زمین کے اوپر سروائیو کرنے کا اس کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ مخلوقات ہیں جو 2 پیروں کے اوپر چلتے ہیں، کچھ مخلوقات اللہ کے ایسے ہیں جو 4 پیروں پہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو زمین کے اوپر رینگ کر کے گھسٹ کر کے چلتے ہیں اور وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ان تمام کی ہدایت دنیا کے اندر جو چیز ان کے لیے فائدہ مند تھی اور ان کے زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت ان کے جانب کر دی۔ اسی طرح سے انسان کی ہدایت بھی دنیا کی زندگی کے لیے کر دی کہ اگر کھانا کھاؤ گے تو زندہ رہو گے، اور اگر نہیں کھاؤ گے، بھوکے اور پیاسے رہو گے، کمزور ہو جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر کھانا کھاؤ گے یا وہ چیزیں جو کھانے کی ہیں اس کو کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے، زہر کھاؤ گے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو تم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔
یہ ہدایت کی پہلی قسم ہوئی۔ ہدایت کی دوسری قسم دیکھیے، ہدایت دین کے جانب، دنیا کی اس زندگی میں، یعنی وہ ہدایت جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہے، اس ہدایت کا تعلق دین سے ہے، لیکن وہ اس دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اس ہدایت کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان کی ہیں، دو قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہدایت توفیق والاذعان، اس کو کہتے ہیں ہدایت التوفیق والاذعان، کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کے دل کو ہدایت، حق بات کو قبول کرنے کی ہدایت کر دے، کہ وہ حق بات کو قبول کر لے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرا کوئی مالک نہیں ہے۔ کس کا دل کس وقت کدھر پھر جائے، پلٹ جائے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کے اندر سب سے زیادہ جو دعا کیا کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کے اوپر ثابت قدم کر دے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا قلب اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالی جیسا چاہتا ہے اس کے دل کو پھیرتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اس کے دل کو پلٹ دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہدایت انسان کسی کے لیے چاہتا ہے نا، چاہتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ہوئی تو وہ انسان اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے دنیا کی زندگی میں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، اسی طریقے سے اشرف المخلوقات میں اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، قیامت کے دن کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، باوجود اس کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا، محبوب چچا حضرت ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے۔ اسی طریقے سے ابو لہب کو ہدایت نہیں دے سکے، جبکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کتنے بھی بلند و بالا مقام کے اوپر کیوں نہ ہو، اس کے اندر یہ کیپیسٹی اور یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل کو کسی چیز کی طرف لگا دے، یہ طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اس بات سے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی توحید کے دلائل جانتا ہے، توحید کی باتیں جانتا ہے، علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یا عالم کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ کیسے منحرف ہو گیا، وہ کیسے دین سے پھر گیا۔ اس لیے تعجب میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جس وقت چاہے جس کے دل کو پھیر دے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوئے دنیا کی زندگی کے اندر جن کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن آخری عمر میں آ کر کے ان لوگوں نے ایسے کام انجام دیے کہ وہ دین اسلام سے نکل گئے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی پوری زندگی کفر و شرک میں گزری، اس ماحول میں گزری جہاں کفر و شرک ہے، اور کفر و شرک عام ہے، باوجود اس کے اللہ نے ایسی توفیق اس کے دل میں ڈالی کہ وہ آدمی توحید والا ہو گیا۔ تو اس بات سے کبھی بھی انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت توفیق اور اذعان کا مالک اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس حال میں چاہتا ہے، اس توفیق سے نواز دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے اس کے سینے کو بند کر دیتا ہے، وہ اس توفیق کو قبول کرنے سے قاصر ہوتا ہے نا۔ اب اس کی مثال آیت کریمہ کی جب تفسیر آپ کے سامنے آئے گی تب آپ پورے طور پہ وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ اور اس کے بعد دیکھیے دوسری قسم ہے ہدایت بیان۔ یہ کیا تھا؟ پہلی قسم ہدایت توفیق والاذعان، اور دوسری قسم ہدایت بیان والارشاد۔ ہدایت کر دینا، بیان کر دینا، وضاحت کر دینا کسی چیز کی، تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ انبیاء کرام کرتے ہیں، اللہ کے
مخلوق کو، اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے جانب، اللہ رب العالمین کے حکموں کے جانب، حکموں کی وضاحت اور اس کا بیان کھول کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ رب العالمین کے انبیاء ان کے سامنے کر دیا کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی ہدایت صراط مستقیم کی جانب کرتے ہیں۔ اور اسی کو قرآن مجید کے اندر کہا گیا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے، لیکن توفیق اور اذعان اس کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ہدایت کو ثابت کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت کے راستے کی، حق کے راستے کی وضاحت اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہدایت کی دونوں قسمیں، ہدایت توفیق والاذعان اس کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، ہدایت ارشاد، ہدایت بیان یہ انبیاء کرام کرتے ہیں، اپنے امت کے افراد کو اللہ رب العالمین کے پیغام کو کھول کھول کر کے، واضح کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد چوتھی قسم ہدایت کی، وہ ہدایت ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو کس کا گھر کہاں ہے، کس کا مکان کون سا ہے، کس کی بلڈنگ کون سی ہے، کس کی زمین کہاں ہے، کون کس جگہ پر رہے گا، اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی بالکل ہوگی۔ کسی نئی جگہ پر آدمی جب جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، کیا کہا؟ کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ رب العالمین ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا۔ کس چیز کی؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ایسے جنت، نعمتوں والی جنت کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو دنیا میں جس طرح سے تم اپنے گھر میں داخل ہونے میں خطا نہیں کرتے تھے، غلطی نہیں کرتے تھے، رات کے کسی بھی پہر آدمی کسی بھی جگہ سے چل کر کے آئے، بس اسٹینڈ میں اترے تو اپنے گھر میں جانے سے کبھی غلطی کر سکتا ہے؟ جی کبھی نہیں، بالکل نہیں کر سکتا۔ اپنا گھر وہ آنکھ بند کر کے اگر چاہے تو اپنے گھر کے راستے میں، یعنی یہ مبالغہ ہے آنکھ بند کرنے کے لیے، ورنہ آنکھ بند کر کے چلے گا تو ٹھوکر کھا کے گر بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو بغیر کسی سے پوچھے، اس کو حاجت نہیں ہے، وہ سیدھے چل کر کے نیند کی حالت میں، آدھا نیند آدھا سویا ہوا ہے، آدھا جگ رہا ہے، ایسی حالت میں بھی وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ جا سکتا ہے، غلطی نہیں کر سکتا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت میں جس کا جو مقام ہوگا اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کر دے گا۔ اس ہدایت کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ ایک ہدایت جس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے، کھانا پینا، انسان کے لیے کیا نقصان ہے کیا نفع ہے وہ بتانا، یہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ان بلٹ کیا، ڈال دیا۔ آپ کسی جانور کو ٹیسٹ کے لیے وہ درخت کا پتا اس کے منہ کے سامنے قریب کیجئے جو نہیں کھاتا ہے وہ، یا جو زہریلا ہے، وہ سونگ کر کے اس کو چھوڑ دے گا، نہیں کھائے گا۔ دیکھا ہے آپ نے ایسا؟ جی بالکل۔ اور اسی طریقے سے یہ ہدایت کس نے دی ہے اس کو؟ یہ سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دی، اللہ نے۔ تو یہ دنیا میں زندگی گزارنے کی یہ توفیق ہوئی۔ اور اسی طریقے سے آخرت میں جب جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کی ہدایت کرے گا کہ تمہارا مکان، تمہارا گھر فلاں جگہ ہے، تم وہاں جا کے سکونت اختیار کرو۔ اور دنیاوی زندگی کے اندر دین کے جانب ہدایت اس کی دو قسم ہے، ایک ہدایت توفیق جس کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اور دوسرا ہدایت بیان
جو انبیاء کرام کرتے ہیں اور انبیاء کے نقش قدم اور طریقے کے اوپر چلنے والے جو دعات اللہ ہیں، جو خالص دین کے داعی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے حق بات کو کھول کر کے اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لہذا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس باب کے اندر، باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ یہ آیت کریمہ عظیم آیت ہے، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، انکا یا محمد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لا تہدی، ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، من احببت، احببت میں علماء کے دو اقوال ہیں جی۔ ایک قول یہ ہے من احببت ہو، یعنی جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ایک معنی یہ ہوا۔ اور دوسرا معنی یہ ہوا من احببت ہدایتہ، جس کی ہدایت کی آپ حریص ہوں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے دونوں معنی؟ دونوں معنی سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ جی 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 اس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یا جس کے لیے آپ ہدایت کو پسند کرتے ہیں اس کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، دونوں معنی ہے۔ اب یہاں دوسرے معنی میں ایک اشکال ہے، ہاں جی، ہدایت کس کو دی جائے گی؟ جو اس کا طلبگار ہوگا، ہاں؟ جو ہدایت کو طلب کرے گا، جو ہدایت کو طلب کرے گا یا جو ہدایت پر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، یہ ان کے چچا کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، ابو طالب کے تعلق سے، تو ابو طالب کے اوپر اگر اس معنی کو فٹ کریں گے تو دو معنی دیکھیے۔ پہلا معنی تو یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو پسند کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی ہدایت نہیں دے سکتے، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ایک معنی یہ ہوا۔ اور دوسرا معنی یہ ہوا جس کے لیے آپ ہدایت کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو دوسرا معنی تو ٹھیک ہے، ہم ہر کسی کے لیے ہم کو چاہنا ہے کہ یہ آدمی ہدایت پر آ جائے، لیکن اس سے محبت کرنا جو کافر ہے یہ جائز ہے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے محبت کیوں کرتے تھے؟ ہر قدم میں ساتھ دیتے تھے۔ وہ طبعی محبت تھی چچا سے۔ یہ جواب ہے، یہی جواب ہے، ماشاءاللہ، طبعی محبت تھی، اور طبعی محبت کی پکڑ نہیں ہے جی، اصول ثلاثہ میں بتا چکا ہوں، ولا اور برا کے مسئلے میں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ طبعی محبت تھی، وہ محبت جو ایک باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے اور ایک بیٹے کو اپنے باپ سے ہوتی ہے، وہ محبت تھی۔ وہ محبت آدمی کماتا نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، وہ انسان کے اندر انبلٹ ہے، داخل ہے۔ اور تمام انبیاء کو آپ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے طبیعی محبت تھی یا نہیں تھی؟ کشتی میں سوار ہے، سیلاب آ چکا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، اس کے بعد بھی اپنے بیٹے کو مخاطب کر کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ کشتی پہ میرے سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے مت ہو جاؤ، آ جاؤ۔ باوجود اس کے بیٹا نہیں مانا، تو محبت ہی کا تو تقاضا تھا کہ اللہ رب العالمین سے کہہ بیٹھے کہ اللہ تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرے گا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ انہ عمل غیر صالح،
اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل صالح نہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں انسان کی قیمت اس کی حسب و نسب سے نہیں لگائی جا سکتی، عمل سے لگائی جا سکتی. نبی کا بیٹا ہے، اور کیا چاہیے، اور کتنا بڑا شریف نسل چاہیے اور شریف حسب و نسب چاہیے. نبی کا بیٹا ہے، نبی کے ددیحال کے خاندان سے ہیں حضرت ابو طالب، نبی کی مدد کرنے والے ہیں، نصرت کرنے والے ہیں. جب تک زندہ رہے کسی کافر کو یہ طاقت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا ایذا اور تکلیف دے سکے. بھتیجے کی وجہ سے 3 سال تک جا کر کے بائیکاٹ کی زندگی شعب ابی طالب میں گزارا. سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نبی سے ان کو محبت تھی، ان سے نبی کو محبت تھی. باوجود اس کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت نہیں دے سکے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا اگر یہاں پہلا معنی مراد لیں گے کہ انک لا تہدی من احببتہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہدایت، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو کوئی آدمی یہ سوال کرے پھر ابو طالب تو کافر تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کیسے کی؟ تو اس کا سیدھا جواب ایک لفظ میں جو جواب آپ کے سامنے دیا گیا کہ یہ محبت طبعی ہے، جو باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے. کبھی کبھی اولاد نافرمان ہوتی ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی ہے، ان کو ستاتی ہے، باوجود اس کے والدین کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے، بیٹا ہے، کوئی تکلیف پہنچے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ وہ نافرمان ہے. کبھی ماں باپ خوش نہیں ہوگا، یہ کہے گا کہ دنیا کیا اور دوسرے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہوا اس کو، لیکن ماں باپ کبھی نہیں کہیں گے کہ اس کو اچھا ہوا، دعا کریں گے. کیونکہ یہ محبت اللہ نے دل کے اندر ڈالی ہے، فطری محبت ہے، طبعی محبت ہے، یہ ان بلٹ ہے، اس کو اریز نہیں کیا جا سکتا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے لیے آدمی کوشش نہ کرے، اس کے مقدمات اختیار نہ کرے. محبت کے جو مقدمات ہوتے ہیں، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا. لہذا یہاں یہ جواب ہوگا کہ یہ محبت طبعی ہے اور جس سے مواخذہ نہیں ہوگا. حضرت ابو طالب، جیسا کہ آپ کے سامنے اس آیت کے شان نزول میں گفتگو آئے گی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدد انہوں نے کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہدایت کے حریص تھے. اب چاہتے تھے کہ چچا جان میرا کلمہ پڑھ لیں اور توحید کو قبول کر لیں، معبودان باطلہ کی عبادت سے انکار کر دیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور آپ کی حرص تھی، آپ کی طمع تھی. لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا اس کو دنیا کی پوری طاقت، یہاں کے نبی بھی مل کر کے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ ہدایت توفیق ہے. کون سی ہدایت ہے جی؟ ہدایت توفیق. اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہی سمجھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہدایت نہیں دے انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. دے سکتا. لہذا اگر ہم اور آپ مومن ہیں، موحد ہیں، نمازی ہیں، متشرع ہیں، شریعت کے پابند ہیں، مسلک سلف سے محبت کرتے ہیں، علماء سلف سے محبت کرتے ہیں، دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، توحید کی عظمت ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے، تو اس سے کسی کو غرور میں نہیں پڑنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز آپ کی کمائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے. اور جو اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے اس پہ کوئی اترائے گا جی؟ نہیں. اس پہ کوئی غرور کرے گا؟ نہیں سر، اس پہ کوئی احسان جتلاوے گا؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں.
اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہدایت توفیق کا مالک صرف اللہ ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے چنا آپ کو کہ وہ آپ کو ہدایت توفیق سے نوازے، ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ہدایت نہیں ہوئی، وہ گمراہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی قدر کو سمجھیے، اپنی منزلت کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں آپ کتنے عزیز ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی حقیر نہیں ہے کوئی موحد، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے توحید کے اوپر اترائے۔ کوئی نمازی ہے تو اپنے نماز کے اوپر اترائے، کوئی آدمی دیندار ہے تو اپنی دینداری کے اوپر فخر کرے لوگوں کے سامنے کہ ہم چنے دیگرے نیست، ہم حاجی باقی سب پاجی۔ کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی اپنی کمائی نہیں ہے، اس کی محنت کا، اس کے عقل کا اور اس کی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، 1% بھی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے دیا، آپ نے لیا، اور اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا، اس لیے آپ کو ہوا۔ یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس میں آپ کی یا ہماری کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تربیت میں اپنے بیٹے کی کمی کی ہوگی؟ جو آدمی 950 سال تک قوم کے پیچھے بھاگتا رہا، یا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ان آیتوں کے اندر کتنا درد ہے اس کو محسوس کیجئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان آیتوں کو پڑھ کر دیکھیے، جب سب کچھ کہنے کے بعد تھک گئے پورے طور پر، تب اس کے بعد کہا یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اور اس کے بعد کہا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ ان آیتوں کو پڑھ کر دیکھیے کتنا درد ہے۔ ایک نبی نے اپنے کلیجے کو کھول کر کے اللہ کے سامنے رکھا ہے، اور کیا کریں؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات دن بلایا قوم کو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا بلاتے تھے اتنا یہ ہم سے بھاگتے تھے۔ وانی کلما دعوتہم، جب ہم نے ان کو بلایا، لتغفر لہم، تاکہ تو ان کی مغفرت کر دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، ان لوگوں نے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لیا، واستغشوا ثیابہم، اپنے چہرے کے اوپر کپڑے لپیٹ لیے تاکہ میں ان کو نہ پہچان سکوں، نقاب میں آ گئے تاکہ میں ان کو پہچان نہ سکوں، ان کے سامنے بیٹھ نہ سکوں۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر کیا، لیکن میں نے بلانا نہیں چھوڑا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، ہم نے ان کو کھلم کھلا بلایا۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، وہ جتنا انکار کرتے تھے میں اتنا اصرار کرتا تھا، باوجود اس کے یہ قوم کے لوگ نہیں مانے۔ کس قدر عظیم اس نبی کی محنت تھی اس کا اندازہ لگائیے، لیکن اللہ کو ہدایت دینا منظور نہیں تھا، اس کے قوم کو ہدایت نصیب کرنا اللہ رب العالمین کو منظور نہیں تھا۔ قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، سوائے چند لوگوں کے جو اس کشتی کے اوپر سوار ہونے والے تھے، ان میں ان کا بیٹا بھی نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لا سکی، اور وہیں پر دیکھیے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کی جو ملکہ تھی وہ ایماندار ہوئی، حالانکہ اس کو کیا کمی تھی؟ ملکہ کو کس بات کی کمی تھی؟ وہ چاہتی تو دوسرا فرعون ہو سکتی تھی، باوجود اس کے اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا اور وہ ایمان لے آئی۔
قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیے اور اس کو جاننے کی کوشش کیجیے. چلیں وقت چونکہ ہو گیا، اب انشاءاللہ پھر کل کے درس میں مزید وضاحت اس آیت کریمہ کی مزید تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسکرین کیوں خراب ہو گیا جی؟ ہمارے پاس دو آ رہا ہے. جی سر، دو اسکرین آ رہا ہے. کیوں ایسا ہوا؟ پتہ نہیں. کو پریزنٹ کر دیے کوئی غلطی سے. یہ کچھ سوالات تھے، کیا تھے سوال وسیم بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم کسی کو جیسے ہدایت کے لیے کہے، کسی کو ہدایت کا راستہ دکھائے، لیکن اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا توفیق نہ ہو اس ہدایت پہ کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، تو اس پہ افسوس کرنا چاہیے. افسوس جی طبعی طور پہ افسوس کا اظہار ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ، ہمارے ساتھ جو نان مسلم لوگ جو ساتھ میں پڑھتے ہیں یا ایسے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے مطلب دعا کر سکتے ہیں ہدایت کا؟ وہ زندہ ہے تو ہدایت کی دعا ان کے لیے کر سکتے ہیں. زندہ ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین اسلام کی ہدایت دے دے. چلیں. شیخ وہ عورتوں کے تعلق سے ہے شیخ کہ فرض نماز میں عورتیں اقامت پڑھیں گی یا نہیں؟ نہیں پڑھیں گی. فرض نماز میں عورتیں چاہے جماعت سے ہوں چاہے گھر میں تنہا پڑھ رہی ہوں اقامت نہیں کہیں گی. اقامت بھی نہیں، اذان بھی نہیں. یہ مردوں کی خصوصیت ہے، عورتوں کی نہیں. اگر عورتوں کی اپنی مسجد بھی ہو محلے میں اور وہ لوگ اپنی مسجد میں خود سے عورت ہی امام ہے اور وہ نماز پڑھا رہی ہے، اگر یا گھر میں 5-6 عورتیں ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے نماز ادا کر رہی ہیں جماعت کے ساتھ، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، کوئی بھی نماز، تو اقامت نہیں کہنی ہے، ڈائریکٹ نماز پڑھنی ہے. اقامت اور اذان یہ مردوں کی خصوصیت ہے، عورتوں کی نہیں. اور ایک سوال تھا شیخ ہوں کہ ہمارے جس سے نکاح ہونا ہے وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے کیا؟ سب کچھ لکھا ہوا، سب کچھ لکھا ہوا. بعد میں تھوڑی لکھا جاتا ہے. تو انسان کے تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر عام لکھ دیا، اور پھر ہر سال کیا ہونا ہے وہ سال میں وہ تقدیر اترتی ہے. تقدیر سنوی جس کو کہا جاتا ہے. تقدیر کے تعلق سے میرا ایک بیان ہے، پورا وضاحتی بیان ہے، اس کو آپ سن لیں. اور تقدیر کے تعلق سے اصول ثلاثہ میں بھی گفتگو ہوئی ہے، اس کو بھی سن لیں، وہاں وضاحت ہو جائے گی اس کی. سب کچھ لکھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی انسان کے پیر میں چبھتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو لکھ رکھا ہے. شیخ، اقامت اور امامت کے متعلق یہ سوال ہے کہ گھر پہ جیسے کہ شوہر یا پھر بیٹا یا فرزند اگر کوئی امامت کر رہا ہے اور مقتدی میں ہم عورتیں ہیں، تو یہاں پر ہمیں اقامت کہنے کا کیا نہیں کہنی ہے. اگر صرف عورت ہے تو نہیں کہنی ہے، لیکن مرد بھی ہیں موجود، 2-4 مرد ہیں یا ایک مرد ہے، تو مرد اپنے طور پہ اقامت کہہ لے اور خود وہ نماز پڑھا لے. لیکن مرد ہے، عورت اقامت کہہ رہی ہے، نہیں کہنا ہے. جزاک اللہ خیر. یہ چلیں ٹھیک ہے. پھر تعداد کم ہو گئی، 10 دن چھٹی ہوئی اس وجہ سے لگتا ہے. نہیں جی شیخ. شیخ، اگر جوہری نماز ہو تو زور سے مطلب دعا کر سکتے ہیں، سورہ پڑھ سکتے ہیں. جہری نماز میں جی عورتیں جی ہاں اپنے گھر میں پڑھیں گی تو زور سے پڑھیں گی، تھوڑا جہر سے، تھوڑی آواز ان کی جائے. لیکن اگر مرد ہوں آس پاس میں
تو آواز پست رکھنی ہے. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اور سوال ہے. ہاں یہ اگر عورتیں اپنے عورتوں کا جو پاؤں ہوتا ہے اس کا اوپری حصہ نماز کے وقت ڈھکا ہونا چاہیے راجح قول یہی یا ہے. اگر کھلا؟ راجح قول علماء کا یہی ہے، اور یہی قول ہم کو سب سے زیادہ صحیح لگتا ہے جو میری تحقیق ہے نا. پاؤں کا جو یہ اوپری حصہ ہے یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ سطر میں ہے. اسی لیے یا تو اتنا لمبا کپڑا ہو جو جس کی وجہ سے وہ پیر پورا نیچے تک آ رہا ہو کپڑا، ویسا کپڑا پہنے، یا نہیں تو پھر موزہ پہنے. جی جزاک اللہ خیر. لیکن علماء کا جو اختلاف ہے اس مسئلے میں، لیکن میری تحقیق جہاں تک پہنچی ہے، مطلب ناقص تحقیق کہہ لیجیے اس کو، ہم اپنے کم علمی کے اعتراف کے باوجود جہاں تک ہم کو جو بات قول زیادہ صحیح لگتی ہے وہ یہی ہے. ام سلمہ کی روایت ہے، پوچھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ درع میں، درع کہتے ہیں وہی چوغا کا جو لباس ہوتا ہے، ایک ہی لباس اوپر سے لے کے نیچے تک، کیا اس میں نماز پڑھ سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم اذا كان الدرع سابغا، جب وہ درع جو ہے وہ پورے طور پہ سابغ ہو. سابق کا معنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یغطی ظہور قدمیہا، کہ اس کے قدموں کا جو پیٹھ ہے، ظہور جس کو کہتے ہیں پیٹھ، یہ اوپر کا حصہ پیر کا یہ ڈھکا ہوا ہو. شیخ لیکن یہ جو ام سلمہ والی حدیث ہے یہ تو ضعیف ہے، اس ضعیف میں ہے، اس کی کچھ لوگ ضعیف روایت کہتے ہیں، کچھ لوگ ضعیف کہتے ہیں، لیکن علماء اس کے شواہد لا کر کے اس کو صحیح کے درجے پر لاتے ہیں. یہ ام سلمہ کی یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے. جی جی ٹھیک ہے پھر چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. اللہ 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 اللہ